جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے امت کے حالات کو بتلایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مختلف حالات میں ڈالتا ہے، مختلف مراحل میں گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بہت طریقے کا معاملہ فرماتا ہے، کبھی اس کو اچھے حالات سے گزارتا ہے، کبھی اس کو برے حالات سے گزارتا ہے، کبھی اس کو بہت کچھ دے کر کے آزماتا ہے، کبھی اس سے بہت کچھ لے کر کے آزماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی آزمائش اور اپنے بندوں کو امتحان میں ڈال کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کتنا ہم سے محبت کرنے والے ہیں، کتنا میری بندگی کو اختیار کرنے والے ہیں، کتنا میرے فیصلے پر راضی ہونے والے ہیں، اور کتنا وہ شکوہ و شکایت کر کر کے وہ میری نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کوئی بھی معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جائے، اس کے ساتھ حالات ڈال کر کے اسے کسی طریقے سے پریشان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اگر کسی طریقے کے حالات میں ابتلا فرماتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے، کسی طریقے سے اس کے پیچھے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے اس بندے ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان چیزوں کو بتلایا کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندے کے ساتھ کسی طریقے کا کوئی معاملہ کرتا ہے، کسی بندے کو کوئی تکلیف میں ڈالتا ہے، کسی بندے کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے اس بندے پر، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے ان چیزوں کو بتلا دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصيب المؤمن شوقة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وخط عنه بها خطيئة۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اپنی امت کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ تم مصیبت کے وقت گھبرایا نہ کرو، پریشان نہ ہویا کرو، اپنے دکھوں کو دیکھ کر کے شکوہ و شکایت نہ کیا کرو، اپنے پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت کے بارے میں غلط طریقے کی باتیں نہ کیا کرو۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، وہ فرماتی ہیں، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن شوقة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وخط عنه بها خطيئة۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنے سنن ترمذی میں روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے ایک درجے کو بلند فرماتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا غور کیا جائے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے، اپنے بندے پر کتنا زیادہ شفقت کا، نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ جب وہ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی طریقے کوئی دقت اور کوئی پریشانی میں وہ مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی معمولی سا کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے درجے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا سستا سودا ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں، اس کی تکلیفوں کی وجہ سے جو اسے دنیا میں دیا گیا ہے، اس کے درجے بلند کیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے جو اسے دنیا میں کسی پریشانی میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اگر اللہ اس کے گناہ کو معاف نہ کرے، اس کے درجے کو بلند نہ کرے،
تو یہ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ آخرت میں اس انسان کو اس اپنے گناہ کی وجہ سے کتنا کچھ پریشانیاں اور دقت میں مبتلا ہونا پڑے گا، خدا کے عذاب میں کتنا زیادہ گرفتار ہونا پڑے گا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے فیصلے پر ہم سب کو راضی رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے فیصلے پر ہم سب کو صبر اور شکر اختیار کر کے اس کے ہر فیصلے پر اپنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اور کسی طریقے سے خدا کے فیصلے پر شکوہ و شکایت کرنا اور اس کے بارے میں غلط طریقے کی باتیں کرنا ایک مسلمان کے لیے زیبا و مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جب کسی بھی انسان کو، مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔